والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات پڑھ دیجیے. معزز حاضرین، ایک دفعہ ارواح شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم هذه هدية مني إلى أرواحهم، اللهم أوصلهم منا بأفضل ما توصل إلى عبادك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل. ایک دفعہ پھر کی صلوات. میری گزشتہ سالوں سے یہ عادت ہے کہ 8 اور 9 کو میں اکثر پیغمبر علیہ السلام اور پھر اپنے عقیدے کو جو شیعہ اثنا عشری نظریہ ہے امامت کے متعلق، ہم امامت کہہ دیتے ہیں عمومی لفظ خلافت کے متعلق، جو شیعہ نظریہ ہے میں اسے بڑا سادہ سا الفاظ، سادہ سی دلیلوں سے بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے جوان طبقہ کو یہ پتہ چلے کہ ہم 12 اماموں کو کیوں مانتے ہیں، ہمارے پاس کون سی دلیلیں ہیں خلافت کی. کیونکہ انسان کی معرفت دلیل سے ہونا تو وہ معرفت پختہ ہوتی ہے بالنسبت تقلید کے. تقلید یعنی آبا اجداد ماحول سے سن لیا کہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ شیعہ ہوگا، یہ کافی نہیں ہے اصول دین میں. اصول دین میں ہر اصل کی خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو دلیل ہونی چاہیے، استدلال ہونا چاہیے. اور میں اکثر یہ آخری مجلس میں بیان کیا کرتا ہوں، اور یہ ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے. ممکن ہے کچھ بزرگوار ایسے ہوں کہ جنہوں نے میری وہ دلیلیں یاد ہوں، سنی ہوئی ہوں، لیکن ذرا یہ سوچیں کہ اس کلاس میں نئے داخلے والے بھی آتے ہیں. کوئی سارے پرانے نہیں ہوتے ہیں، نئے داخلے میں بھی داخلہ تو جاری ہے نا، تو وہ نئے بھی آ جاتے ہیں. تو ان کے لیے پہلے والوں کے لیے ہوگا تکرار اور دوسروں کے لیے ہو جائے گا ایک تاسیس. ہماری اصطلاح ہے نیا مطلب. تو میں نے کل پرسوں سابقہ تقریروں میں عرض کیا ہے کہ خداوند عالم کی ذات نے صرف انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. روح انسانی کو کمال تک پہنچانے کے لیے وہ نقطہ کمال اس کا تقرب الہی ہوتا ہے کہ رضا الہی حاصل کرنا ہوتا ہے. اس نقطہ کمال تک پہنچانے کے لیے ذات الہی نے ہر زمانے میں نبی بھیجے ہیں اور ہر زمانے میں نبیوں کے بعد اس کا جہاں تک اس کی نبوت ہے اس کا انتظام بھی کیا ہے.
چونکہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام آخری نبی ہیں، یعنی اب کمال انسانیت، عروج انسانیت کا جو نسخہ لائے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے کہ جو اس کا بدل واقع ہو سکے۔ وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے طرائق، ذرائع، اسباب بتلائے ہیں، اور کمال تک پہنچانے کے لیے خود ان کا اکمل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ نمونہ بن سکیں انسانیت کے لیے مقام عمل میں۔ اور یہ ایک عقلی چیز بھی ہے میرے بھائیوں، یہ آج کی دنیا میں بھی عقلی چیز ہے۔ جو آدمی کوئی نظریہ دنیا میں رائج کرنا چاہتا ہے، یہ جتنی پارٹیاں بنتی ہیں ان کے نظریات ہوتے ہیں، جو رائج کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہتے ہیں کہ دنیا والے اسے اپنا لیں، تو اس نظریے والے اگر اس کا انتظام نہ کرے آخر تک، تو اسے پھر خود غرض سمجھا جاتا ہے کہ جب تک خود ہے تو وہ نظریہ باقی ہے، لیکن خود چلا جائے یا مثلا وہ اس منصب سے علیحدہ ہو جائے اور اس کے بقا کا کوئی طریقہ نہ سوچے، تو یہ پھر خود غرض انسان سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اپنے قرب کے حاصل کرنے کے لیے ہمارا پیغمبر بھیجا ہے جو خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی ہوگا، نہ بروزی ہوگا، نہ باطنی ہوگا۔ یہ سارے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، یہ دھوکے کے الفاظ ہوتے ہیں۔ نبوت نہیں آئے گی اور قانون بھی کوئی اور نہیں آئے گا۔ یہی اسلام ہے جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے موجب تکامل ہے، موجب کمال ہے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے۔ تو لہذا خدا نے اپنے پیغمبر کو جب اعلان کرایا کہ تو اپنی نبوت کا اعلان کر دے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بھی بتلا دے کہ یہ نسخہ کمال میں کس کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ابتدا میں سارے مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام 3 سال تک مخفی تبلیغ کرتے رہے اسلام کی۔ مخفی کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی مل گیا، اس کو ہدایت کی، دوسرے کو ملے تو دوسرے کو، اور شاید یہ بھی کہا ہو کہ اپنے تک بات رکھنا، آگے نہ پھیلے، کرتے رہے۔ کچھ لوگ اسی مخفی تبلیغ کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے پیغمبر اسلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ اب عقلی طور سے مجھے بتلائیے، جو مخفی دور میں مسلمان ہوا ہوگا پہلا، تو سوائے پیغمبر کے کسی اور کو معلوم ہے کہ کون ہے پہلا؟ یہ پہلے کی فہرست جو بعد میں مرتب ہوئی ہے، یہ ظاہری تبلیغ میں ہے۔ اگر ہو جو واقع میں پیدا ہو چکا ہے، اس کا سوائے رسول کے اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ بعد میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سبقت سے کیا فائدہ۔ عقلی طور سے کوئی اللہ نے کہا ہو کہ جو پہلا مسلمان ہوگا میں اس کو 10 گھر جنت میں دوں گا، دوسرے نمبر پر ہوگا تو اسے مثلا میں 5 گھر دوں گا، تب تو کسی تفریق کا فائدہ ہے یہ تقسیم کا۔ اور اگر برابر ہیں سارے نتیجہ اعمال میں، پہلا بھی اسلام لائے تو اتنا ثواب، دوسرا بھی لنگر لائے اتنا ثواب، تیسرا بھی لائے اتنا ثواب، تو یہ تفریق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس کا سبب علت نہیں سمجھ سکا۔ شاید اس کے لیے ضرورت پڑی ہو
چونکہ بعض کتابوں میں وہ خود ذکر کر بیٹھے ہیں کہ سب سے پہلا اسلام لانے والا علی تھا، حالانکہ ہم قائل نہیں ہیں اسلام لانے والا ہو. ہاں، اسلام وہ لاتا ہے جس کے پاس نہ ہو. قتل کی سازش کر رہے ہیں. جو اللہ اسے معراج پہ لے جا سکتا ہے اللہ مدینے نہیں پہنچا سکتا. اٹھاتا اللہ، جبرائیل کو کہتا اسے مدینے پہنچا دو، یہ اپنا منہ دیکھتے رہ جاتے. یہ سارے اسباب غیر عادی ہوتے، یہ معجزات ہوتے، یہ اسباب عادی نہ ہوتے. ہماری عقل نہ سوچتی. ہماری عقل کو جھنجھوڑا ہے رسول نے کہ بتاؤ دیکھو اگر میں دنیا میں بھی چند گھنٹے کے لیے یا چند دن کے لیے اپنی جگہ خالی کرتا ہوں تو دیکھو کسے سلاتا ہوں، میں کسے یہ منصب دیتا ہوں. تم سوچ لو میں جا رہا ہوں 3-4 دن کے لیے تو اسے یہاں سلا کے میں بچنے کے لیے نہیں، تمہیں مسلمانوں بچانے کے لیے سلا رہا ہوں، تاکہ تم سوچو اور دیکھو کہ کسے سلا کے جا رہا ہے. اسباب طبیعی فطری کے لحاظ سے علی نے یہ نہیں کہا کہ میں بچ جاؤں گا یا نہ. شاہ عبدالحق محقق نے لکھا ہے، محدث دہلوی نے کہتے ہیں کہ یہی سوال کیا یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو آپ بچ جائیں گے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ اگر تم سو جاؤ. تو پھر کیا کیا؟ وہ لکھتے ہیں پہلا سجدہ اس روئے زمین پہ اسلام کے بعد جس نے کیا ہے علی نے سجدہ شکر کیا ہے. سجدے میں جاتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ شکر ہے تیری ذات کا کہ مجھے توفیق دی ہے رسول کو بچانے کی. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. میں نے وہ آیت جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ یا رسول کتنی جگہ علی منی نہیں پتہ نہیں، یا علی حرب کا حربی سلم کا سلمی، یا علی تیرا لڑنا میرا لڑنا ہے، تیری صلح میری صلح ہے، فاطمہ بذات منی. ہاں اگر تو کسی سے ناراض ہوگی تو میں ناراض ہوں گا، اللہ ناراض ہوگا، تو کسی سے راضی ہوگی تو اللہ راضی ہوگا. میں یہ ساری تفصیل جائیے کتابوں میں، اور وہی پھر میں عرض کروں گا. وہ اب تو کتاب بھی ختم ہو گئی ہے ظاہراً. فضائل 75 پاک میں دیکھیے کہ کتنی احادیث ہیں محدثین نے، خدا انہیں رحمت کرے کہ محدثین نے یہ چیزیں محفوظ رکھی ہیں. آج کا دور ہوتا تو علی کی ایک فضیلت بھی ظاہر نہ ہونے دیتے. انہوں نے پھر بھی اتنی ہمت کی ہے کہ متفرق جگہ پر موجود ہیں، پھر علماء نے ایک جگہ جمع کی ہے. پیغمبر آخری حج ہے 10 ہجری کا، آخری حج ہے پیغمبر علیہ السلام کا میرے بھائیوں. اور آتے ہیں عرفات کا، آپ دیکھیں گے منا کا خطبہ مسلمان نقل کریں گے کہ منا میں پیغمبر نے کیا خطبہ دیا ہے. لیکن مینا میں اگر خطبہ دیتے تو اس کی کوئی خصوصیت نہ رہتی. تھوڑا سا آپ باہر نکلیں تو ایک مقام ہے، وہاں تھا اصل میں حوض پانی کا، اور عربی میں حوض کو غدیر کہا جاتا ہے. پھر یہی نام غدیر کے نام سے مشہور ہو گیا. وہاں کچھ لوگ آگے جا چکے تھے اور کچھ ابھی باقی تھے. یہ آیات اتری پیغمبر پر کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے وہ جو نازل کیا گیا ہے تجھ پر. کب؟ تیری نبوت کے ساتھ. اسی وقت نازل کیا تھا جب آپ نے اعلان اپنی نبوت کا کیا تھا، ان کی ولایت کا بھی. اب وہی پہنچا دے اسے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر کر کے نہ دکھایا، پہنچا کے نہیں، اگر کر کے نہ دکھایا تو فما بلغت رسالتہ. آج 23 سال ہونے والے ہیں، تو نے گویا رسالت ہی نہیں پہنچائی.
اب ہم جملے دیکھیں، رسالت نام ہے عروج انسانیت کے قوانین، انسانیت کا کمال، اللہ کی رضا پر پہنچنے کے پورے قوانین کا نام ہے کیا؟ انسانیت۔ نام ہے شریعت، اسی کا نام ہے دین، اسی کا نام ہے اسلام۔ اسلام فردی اجتماعی لحاظ سے اگر کوئی عمل کرے تو اس کی روح پرواز کرے گی، یہ روح اوپر جائے گی، یہ کمال انسانیت کے لیے ہے اسلام۔ اگر تو نے نہ کر کے دکھایا، یہ سارا نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ نے مرکز نہیں بتلایا کہ کمال انسانیت کے قوانین کہاں سے حاصل کیے جائیں۔ ایک مرکز تو بتلا دے، مانے یا نہ مانے ان کی مرضی، کریں گے ارادے سے تو ملے گا، نہیں کریں گے ہمارا فرض تو ادا ہو جائے گا۔ کل مخلوق یہ تو نہ کہے کہ رسول کے بعد تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس سے اسلام لینا ہے، ہم کس سے اسلام لیں؟ اگر اسلام متفرق جگہ سے لیں تو یہی اسلام کا تیا پاچا ہوگا جو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ پہنچا دو اور کر کے دکھاؤ۔ یہ آج کا دور نہیں ہے، دور تھا کہ اگر ایک بات بھی پہنچتی ہے دوسرے شہر تو ہفتے ہفتے لگ جاتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے خطرہ کسی اور سے نہیں تھا، خطرہ وہی تھا۔ اور خطرہ کیا تھا کہ نہیں پہنچانے؟ خطرہ پیغمبر کی جان کو تھا کہ اگر پہنچایا تو کیا ضرورت ہے۔ میں اس کا سبب علت نہیں سمجھ سکا، شاید اس کے لیے ضرورت پڑی ہو، چونکہ بعض کتابوں میں وہ خود ذکر کر بیٹھے ہیں کہ سب سے پہلا اسلام لانے والا علی تھا۔ حالانکہ ہم قائل نہیں ہیں اسلام لانے والا ہو، ہاں اسلام وہ لاتا ہے جس کے پاس نہ ہو۔ یہ اسلام مسبوق بالکفر ہو تو اسلام لاتا ہے۔ اتنا تو آپ نے ہی مان لیا ہے کہ 9 سال میں لائے، تو 9 سال میں تو نہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے نہ اسلام کا فتویٰ لگتا ہے، تو ان پہ کبھی کفر کی حالت آئی نہیں تاکہ کہیں گی پہلے اسلام لائے ہیں۔ تو لہذا یہ بحث میرا خیال میں لوگوں نے جیسے کہتے ہیں نا پانی میں مدھانی، ہاں کہا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ سب سے پہلے کون تھا کہ جو تائید اسلام۔ جناب پتہ نہیں کتنے تاریخ دان تھے، فہرست مرتب ہو گئی کہ عورتوں میں پہلے یہ، مردوں میں پہلے یہ، بچوں میں پہلے کون ہے، یہ ہے۔ اب اس کی بھی کیا ضرورت پڑی کہ عورتوں میں پہلے کون ہے، بچوں میں؟ ہاں معلوم ہوتا ہے پیغمبر نے لائنیں لگوائی ہوئی تھی کہ یہ بوڑھے جوان ادھر سے آؤ، اور بچے تم ادھر سے آؤ، عورتوں تم ادھر سے آؤ۔ لیکن جدھر سے بھی آئیں یوں ہی سمجھ لیجئے لاہور کا ٹکٹ گھر ہے، لائنیں اگر مختلف ہوں تو ٹکٹ کلرک ایک وقت میں ایک کو ٹکٹ دے گا، 3 کو اکٹھے نہیں دے گا۔ تو بہرحال ہے یہ 3 سال مخفی تبلیغ رہی ہے۔ میں ایمان پہ بات نہیں کرتا کیونکہ زیادہ میں بحث کروں تو میرا ذہن میں جو مطلب ہے نکل جاتا ہے، اور کبھی کبھی میں وسط میں چھوڑ بھی جاتا ہوں، ایک مطلب بیان کرتا ہوں وہ دوسرا مطلب آ جاتے تو وہ پہلا نکل جاتا ہے۔ چونکہ میں نے عرض کیا میں رٹ کے تقریریں نہیں کرتا ہوں، سوچ کے تھوڑا سا، میں اس واسطے نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جناب علی اس وقت ایمان لائے جب پیغمبر ایمان لائے تھے۔ پیغمبر کے ایمان کی حد تم معین کر دو، علی کے ایمان کی حد میں بتلا دوں گا کہ کس وقت ہے۔ آیا پیغمبر ایمان رکھتے تھے یا نہ؟ تو کس دن ایمان لائے؟ اسی دن علی بھی لائے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر نعوذ باللہ خدا نہ کرے پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے ہیں، تو میرا خیال میں آپ نے نبوت